ٹھیکیداری نظام کی ناکامی ملازمین کی کئی ماہ کی تنخواہوں سے محروم کیا۔ پنجاب حکومت کا ٹھیکیداری نظام کامیاب ہوگا، اس حوالے سے عظیم چودھری نے کیا کہا، جانیے۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عظیم چودھری، آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ ناظرین، آج کا جو میرا پروگرام ہے وہ اس کو میں کیا کہوں، اس کو بتاتے ہوئے بھی مجھے بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ ہم لوگ اگر کسی سے کام کروائیں اور اس کو وقت پہ پیسے نہ دیں تو کیا حالات پیدا ہوتے ہیں۔ مثلا مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے، لیکن یہاں پہ اس کا بہت الٹ ہو چکا ہے۔ کچھ دن پہلے جو ہے مینٹل ہاسپٹل، اس میں بھی جو یہ صفائی کرنے والا عملہ ہے، انہوں نے احتجاج کیا، 3-4 ماہ سے ان کی تنخواہیں رکی ہوئی تھی، بہت ہی برے حالات تھے، ان کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی تھی، ان کو مارا گیا، ان کے احتجاج کے دوران ان کو ہاسپٹل سے اٹھا کے باہر پھینکا گیا۔ لیکن یہ انتظامیہ کا قصور نہیں ہے، میں اس کو انتظامیہ کا قصور نہیں کہوں گا، کیونکہ یہ قصور ہے اس ٹھیکیدار کا، کیونکہ اب یہ نظام ٹھیکے پہ چلا گیا ہے۔ اب یہ ٹھیکے کے ذریعے چل رہا ہے کہ ٹھیکیدار اپنے بندے رکھتا ہے، وہ ہاسپٹل کو ٹینڈر لیتے وقت بتاتا ہے کہ میں اتنے بندوں سے کام کرواؤں گا، اس کے بعد وہ بندے رکھتا ہے اور بندوں سے صفائی کرواتا ہے اور مہینے کے مہینے ان کو پے کرتا ہے۔ تو وہ یہ کر رہے ہیں کہ اگر 100 بندے کو انہوں نے بتایا ہے تو وہ 50-60 بندوں سے کام لے رہے ہیں بقایا، تو 40 یا 50 بندے نظر ہی نہیں آتے، وہ رکھے ہی نہیں ہیں، وہ گھوسٹ سسٹم چل گیا ہے۔ اور اس کے بعد وہ جو رکھے ہیں ان کو بھی 37,000 سے کم تنخواہیں، کسی کو 25 دے رہے ہیں، کسی کو 18 دے رہے ہیں، کسی کو ایسے کر رہے ہیں، اور سارا قصور اس ٹھیکیدار کا ہے۔ لیکن جب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں 2-2 3-3 ماہ اتنی محنت کرنے کے بعد، گندگی کی صفائی کرنے کے بعد، کوڑا اٹھانے کے بعد، گندے فرشوں کو صاف کرنے کے بعد، باتھ روموں کو دھونے کے بعد، جب ان کو پیسے نہیں ملتے تو وہ لوگ کیا کریں؟ وہ لوگ احتجاج کرتے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے احتجاج کس کے سامنے کرنا ہے۔ وہ انتظامیہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، ان کو یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید ان کی طرف سے تنخواہ آتی ہے، ادھر سے ہمیں ملے گی، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ وہ ٹھیکیدار پیسے لے چکا ہوتا ہے یا اس نے لینے ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو دینا ہوتا ہے، تو یہ سارا کچھ اس کی حرامزادگی ہوتی ہے۔ سوری ٹو سے یہ میں نے لفظ بول دیا، لیکن یہ بالکل ٹھیک ہے کہ وہ غلط کرتا ہے۔ آج پھر ایسا ہی ہوا۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لاہور کا ایک جانا مانا ہاسپٹل ہے جسے دل والا ہاسپٹل کہتے ہیں، یہ جیل روڈ پہ واقع ہے، اور آج اس میں بھی سیم حالات پیدا ہوئے۔ صفائی والوں کو پیسے نہیں ملے، 3-3 ماہ سے بیچاروں نے مجبور ہو کر انہوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ ہاسپٹل نے انہیں بتایا کہ بھائی ہمارے ذمہ آپ کے پیسے نہیں ہیں، ہماری طرف سے ٹھیکیدار کو جائیں گے، جب بھی ہم دیں گے ہم اس کو دیں گے، یا ہم اس کو دے رہے ہیں یا ہم نے اس کو دے دی ہیں۔ اب وہ آپ کو نہیں دے رہا، آپ کا اس کے ساتھ میٹر ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ تو وہ لوگ غریب بیچارے بھوکے پیاسے 3 ماہ کام کرنے کے بعد، کسی کا کرایہ رہ گیا، کسی کا کچھ رہ گیا، کسی کے بچے کی فیس ہے، کسی گھر میں کوئی بیمار ہے، لیکن کسی کو احساس نہیں ہے۔ اب وہ سڑکوں پہ آنے میں مجبور ہیں اور اپنا ریکارڈ کرا رہے ہیں احتجاج سڑکوں پہ بیٹھ کے۔ تو کیا یہ اچھی بات ہے؟ ہم مریم نواز شریف صاحبہ جو ہماری وزیر اعلیٰ ہیں، وہ پرائیویٹائز کر رہی ہیں، ساری چیزیں پرائیویٹ ہو رہی ہیں، لیکن کیا تحفظ دے رہی ہیں؟ ورکر کو کیا تحفظ دے رہی ہیں؟ آپ کو ایک بندے کے ہاتھ میں 150 بندوں کی لگام آپ نے پکڑا دی، لیکن ان کو کیا تحفظ دیا؟ کیا آپ نے ان کو، یا پھر ان کی انشورنس کر دیں کہ ان کو ہر ماہ پیسے دوں، نہ ملیں گے تو انشورنس ہوگی، تو اس کو فلاں جگہ سے مل جائیں گے، یا پھر اس کا کوئی تو ان غریبوں کا سہارا بنے۔ اس بات کو انشور کیا جائے کہ اگر ان کو پیسے نہیں مل رہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے، ان کو نہیں مل رہے تو کون ان کو دے گا، کوئی ادارہ دے، کوئی تو بندہ دے انہیں، کوئی تو انہیں پوچھے کہ اب وہ دھکے کھا رہے ہیں 3 ماہ بعد، اب وہ کدھر جائیں گے؟ یہ جو 3 ماہ کا گیپ ہے یہ کیسے پورا ہوگا؟ کیا اس میں دیکھا نہیں جا رہا کہ جب صفائی نہیں ہوتی یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو فوری شور مچ جاتا ہے، اس کو نکال دو، اس نے کام نہیں کیا، یہ نہیں آیا، وہ نہیں آیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو جب پیسے نہیں دیے ان سے، ان غریبوں کو 1 ماہ کام کرنے کے بعد، 2 ماہ کام کرنے کے بعد، 3 ماہ کام کرنے کے بعد، کوئی ان کی فیور نہیں کرتا، کوئی ان کو نہیں پوچھ رہا کہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا۔ ان کو کوئی پوچھے گا نہیں، پوچھے گا کیوں نہیں پوچھے گا؟ تو خدا را میری یہ گزارش ہے مریم نواز شریف صاحبہ سے، اور جو ادارے ٹینڈر دے رہے ہیں وہ بھی اپنی آنکھیں کھولیں، یہ نہیں کہ سب اچھا کی رپورٹ دیں، یا تو آپ کو کچھ مل رہا ہے تو پھر تو آپ دے رہے ہیں،
آپ کیوں نہیں پوچھتے ورکروں سے؟ آپ کو نہیں نظر آ رہا کہ ایک ماہ ورکر کو تنخواہ نہیں ملی، دوسرے ماہ نہیں ملی، آپ اسی وقت اس کو بلائیں ٹھیکیدار کو، اسے کہیں بھائی کیوں نہیں دے رہا پیسے، ہم سے لے رہا ہے پیسے، تو ان غریبوں کو کیوں نہیں دے رہا؟ اگر کسی کی چھٹی ہے اس کی کاٹ رہا ہے تو کتنے پیسے کاٹ رہا ہے؟ وہ 37 سے کم دے رہا ہے، 36 دے رہا ہے، 35 دے رہا ہے، 20 دے رہا ہے، 18 دے رہا ہے، کیوں دے رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں چیک کریں۔ مریم نواز شریف صاحبہ اور ان اداروں سے میری خصوصی گزارش ہے کہ اس معاملے کو دیکھا جائے اور اس میں جو جھول ہے، جو مشکلات ہیں، ان کو حل کیا جائے۔ شکریہ ناظرین، آپ کا ہوسٹ عظیم چودھری، اللہ حافظ۔